Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. آج کا یہ بیان بہت اہم ہے اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ چند باتیں ہمارے دل کو بدل دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت دکھا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نصیحت کے ذریعے ہماری زندگی بدل دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق دیں، اور جو کچھ سنے سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ معزز وقار، ذی الحجہ کے مبارک ایام گزر گئے۔ 9 ذی الحجہ یعنی کہ یوم عرفہ کا عظیم دن بھی گزر گیا۔ 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کے ایام بھی گزر گئے۔ تکبیرات کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ آج سے کچھ دن پہلے مسجدیں آباد تھیں، قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی تھی، ذکر و اذکار، نفل و نوافل ادا کیے جا رہے تھے، لیکن جب ذی الحجہ کے مبارک ایام گزر گئے تو آج اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوبارہ غفلت میں چلے گئے، کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے صلاۃ میں سستی شروع کر دی، کتنے ایسے لوگ ہیں پھر وہی گناہوں والی زندگی کی طرف لوٹا ہے۔ میرے عزیزو، اصل یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں تو چاہیے کہ جب ہم رات کو اپنے بستر پر لیٹیں تو سوچوں میں محاسبے کا ترازو لگا لیں۔ مجھے یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت پیارا قول یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کر دیا جائے۔ اسی لیے جب بھی ہم اپنے بستر پر لیٹیں، اپنے محاسبے والا ترازو لگا لیجئے اور سوچئے کہ کیا ہماری نیکی صرف چند دنوں کی تھی؟ کیا ہم صرف موسمی مسلمان ہیں؟ کیا رمضان کا مہینہ آئے تو نمازی بن جائیں، ذی الحجہ کے مبارک ایام العشر آئیں تو عبادت گزار بن جائیں، اور جیسے یہ ایام گزر جائیں تو پھر وہی غفلت؟ یاد رکھیں کہ مجھ گناہگار کی اس بات کو کہ اللہ رب العزت کو وقتی جذبات نہیں بلکہ مستقل بندگی پسند ہے۔ واللہ رب الکعبہ، یہ تو بہت آسان ہے کہ ہم چند دن نیک بن جائیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک نیکی پر قائم رہے۔ غور طلب بات ہے کہ شیطان کو اس بات سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے عبادت چھوڑ کے بیٹھ جائے، بلکہ ابلیس لعین چاہتا ہے کہ مسلمان کچھ دن عبادت کریں اور پھر عبادت چھوڑ دیں، کچھ ایام اور مہینے صوم و صلاۃ کی پابندی کریں پھر چھوڑ دیں، کچھ ایام قرآن کی تلاوت کا پابند رہے پھر چھوڑ دیں، اور دوبارہ دنیا کی دھن میں لگ جائے۔ حضرات ذی وقار، ذرا سوچئے، اگر ہم نے ماہ رمضان کے مہینے میں ذی الحجہ کے مبارک ایام العشر میں اللہ کو پہچانا تھا تو کیا آج اللہ بدل گئے؟ اگر ان ایام میں نماز سکون دیتی تھی تو آج کیوں نماز بوجھ لگ رہی ہے؟ اگر قرآن ان ایام میں اچھا لگتا تھا تو آج قرآن کی تلاوت کیوں چھوڑ دی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں نے عبادت کو وقتی جوش سمجھ لیا، حالانکہ عبادت تو پوری زندگی کا راستہ ہے، جو رب رحمان نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یعنی کہ عبادت صرف رمضان کے مہینے کی نہیں ہے، عبادت صرف ذی الحجہ کے ایام کی نہیں ہے، بلکہ عبادت آخری سانس تک کا نام ہے۔ میری عزیزو، یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں نے جو نیک اعمال کیے ہیں اللہ رب العالمین ان اعمال کو قبول فرما لے، اور خیال میں آتا ہے کہ معلوم نہیں اللہ پاک نے ان اعمال کو قبول فرمایا بھی کہ نہیں، تو ان اعمال کی قبولیت کی نشانی بھی ہوتی ہے، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کر کے دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل جانا۔ اگر ذی الحجہ کے مبارک ایام کے بعد بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فابیہ، اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر عطا فرما دی ہے،
اور اگر اس کے اپوزٹ ہے کہ ہم دوبارہ غفلت میں جا چکے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا بھی کہ نہیں، یہ ذی الحجہ کے عظیم عشرہ ایام دوبارہ نصیب ہوں گے بھی کہ نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، انہوں نے بھی امید لگائی ہوگی کہ اگلے سال ہم بھی نیک بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو منا لیں گے، پرہیزگار اور متقی بن جائیں گے، لیکن اتنی مہلت نہ ملی، زندگی نے وفا نہ کی کہ وہ اپنے اللہ کو منا لیتے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے۔ لیکن آج ہم تو زندہ ہیں نا، ہمیں تو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ رب العزت کا ہمیں یہ مہلت دینا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور احسان ہے، تو سمجھدار کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ سنبھل جائیے، اس سے پہلے کہ ہمارا نام بھی تھے میں شمار ہونے لگے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم صرف چند دن کے نیک نہیں بنیں گے، ہم صرف وقتی عبادت گزار نہیں بنیں گے، ہم بلکہ زندگی کے ہر دن اللہ کے نیک بندے بن کر جینے کی کوشش کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن سے تعلق قائم رکھیں گے، ذکر کو اپنی زندگی بنائیں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہماری عبادات قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں زندگی بھر اپنی اطاعت پر قائم رکھے۔ ھذا ما قل عندي واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔